یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے جز نمبر 19 کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ یعنی اللہ کہتا ہے جب فرشتے سامنے آئیں گے تو پھر حساب چکا ہی دیا جائے گا، اور قیامت کا دن جو کہ بڑا سخت دن ہوگا، لیکن جنتی جو لوگ ہیں وہ اچھی جگہ ٹھہرنے کے لیے پائیں گے اور دوپہر گزارنے کے لیے ان کو عمدہ مقام ملے گا۔ اور جو بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ اس دن افسوس کریں گے کہ ہم نے نصیحت نہ مانی اور شیطان تو انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ پھر فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانۂ تضحیک بنا لیا تھا۔ اور مہجورہ کا ایک اور مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو ترک کر دیا تھا، لیکن قرآن کا مذاق بنا لینا یا اس کو ترک کرنا اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت چھوڑ دیں گے یا اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی بھی صحابہ کرام کو کہ ہم اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے امت مسلمہ، اور یہی زوال کا باعث ہوگا۔ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم سارے احکامات پڑھتے ہیں۔ مثلا سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو کس طرح تقسیم کرنے کا حکم دیا، لیکن جب ہمارے پاس کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کرنی ہو تو ہم اس اصول کو فالو نہیں کرتے، ان رولز کو فالو نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ یا فرمایا کہ قطع رحمی نہ کرو، جو قطع رحمی کرتا ہے 3 دن سے زیادہ وہ اللہ کی نظر میں پھٹکار زدہ ہوتا ہے اور اس کی دعا بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی انا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بھئی فلاں نے تو ہمارے ساتھ یہ اور یہ زیادتی کی ہے تو ہم کیوں ملیں ان سے۔ تو عید، بقرعید ہو یا شادی بیاہ ہو یا کوئی غم کا موقع ہو، رشتہ داروں کے بائیکاٹ بہت کامن ہیں آپس میں، اور اس کو جسٹیفائی بھی کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم فتنے سے بچنے کے لیے ان رشتہ داروں سے نہیں ملتے۔ یہ سب قرآن کو ترک کرنے ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد منکرین کا اعتراض اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ کہتے ہیں سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، کہ ہم تمہارے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کرتے ہیں اور مختلف موقعوں کے حساب سے اتارتے ہیں کہ جب یہ کوئی عجیب سوال کرتے ہیں تو اس کا ٹھیک جواب ہم بر وقت تمہیں دے دیتے ہیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیتے ہیں۔ یعنی اس میں اللہ کی مصلحت ہے جو قرآن قسطوں قسطوں میں نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور حضرت ہارون کو ان کے مددگار کے طور پہ لگایا اور پھر بھیجا، لیکن ان کی قوم نے جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں احرام مصر تو موجود ہے، فرعون کے بنائے ہوئے، فرعون کی لاش بھی موجود ہے، لیکن اس کی بادشاہت کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دیکھ کے سبق لو۔ پھر حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جھٹلایا رسولوں کو تو ان کو بھی اللہ نے غرق کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا ذکر ہے۔ اصحاب الرس ایک قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں لٹکا کر مار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب لوگ تباہ کر دیے گئے تو ان کا جو انجام ہے اس سے سبق لو۔ پھر آگے فرمایا یہ لوگ تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جس نے خدا کی رسالت پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو۔ یعنی یہی بات اصل ہے کہ چونکہ اپنی خواہش زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہے اور اپنا خیال زیادہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے تو ہم قرآن کی بات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اور ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، یعنی
جب سورج چڑھتا ہے تو سایہ سمٹتا چلا جاتا ہے. پھر رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، نیند کو سکون موت بنایا ہے، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے. ان نشانیوں پر غور بھی کریں تو اللہ تک پہنچ جائیں گے. پھر فرمایا وہی اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کے بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا بخش دے، اور یہ کرشمہ ہم بار بار دکھاتے ہیں. پھر فرمایا دو سمندروں کو ملا رکھا ہے ہم نے، ایک لذیذ اور ایک شیریں ہے. یعنی سخت کھارے پانی کے بیچ میں جہاں دریا کا پانی گر رہا ہوتا ہے وہاں میٹھا پانی بالکل الگ، وہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے ہوتے، وہ نشانی بتائیے. پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے بشر پیدا کیا اور اس سے نسب اور سسرال کے الگ الگ سلسلے چلائے. پھر فرمایا کہ کافر ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور پھر یہ ہر باغی ایک دوسرے کا مددگار بنا ہوا ہے. پھر فرمایا نبی ہم نے تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کے رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اور پھر بتایا کہ کافروں کو جب کہتے ہیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، اور ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے. اور یہاں پر سجدہ تلاوت بھی ہے کہ مومن لوگ یہاں پر سجدہ کرتے ہیں. پھر فرمایا رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. یعنی جہالت کی باتوں میں نہیں پڑتے، یا کوئی جہالت دکھا رہا ہے تو اس کو بڑھ کے اس کے لیول پہ آ کے جواب نہیں دیتے بلکہ اگنور کرتے ہیں. اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یعنی وہ ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو اور وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. پھر ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بالکل بیچ میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وہ اللہ کے سوا کسی معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے ہیں، اور زنا نہیں کرتے، یعنی ان لافل سیکسول ریلیشن شپس جو ہیں وہ کسی سے بھی اسٹیبلش نہیں کرتے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی یہ کرے گا اس کو قیامت کے دن مکرر عذاب یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد لیکن کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور رحیم ہے. پھر اس کے بعد فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ خود نہیں بولتے، یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ وہ خود جھوٹ بولیں، بلکہ کوئی اور جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، لغویات میں نہیں پڑتے، یعنی کوئی بھی میننگ لیس چیز جس سے ٹائم ویسٹ ہوتا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے. اور جب انہیں رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، وہ لیسن لیتے ہیں چیزوں سے. اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے یہاں بتائی گئی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. ازواج کا جو لفظ ہے عربک میں اس کا صحیح ٹرانسلیشن اسپاؤز ہے، بیویوں نہیں، مطلب اگر خواتین یہ دعا کریں تو وہ اپنے زوج کے لیے کر رہی ہیں اور حضرات کریں تو اپنے زوج کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کا آداب و تسلیمات سے استقبال ہوگا اور بہت ہی بلند مقام انہیں ملے گا اپنی صبر کی وجہ سے. پھر آخری آیت ہے فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. کافروں سے کہا گیا. یہاں سورہ فرقان ختم ہوئی ہے. پھر ہماری سورہ شعراء شروع ہوئی ہے. توسیم میم، اور یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ شاید تم اس غم میں اپنی جان ہی کھو دو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس قدر مشقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے دعوت کو پھیلانے کے لیے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. اور پھر حضرت موسیٰ کا قصہ اس میں کہ کیسے اللہ نے ان کو فرعون کے پاس بھیجا. پھر فرعون نے احسانات جتائے کہ ہم نے تجھے بچہ سا پالا تھا اپنے ہاں، اور ہمارے ہاں عمر گزارنے کے بعد تو وہ حرکت کر گیا، یعنی جو قتل ان سے ہو گیا تھا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس کو جواب دیا کہ میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، حالانکہ نادانستگی میں ہوئی مجھ سے حرکت، اور جو احسان تو جتا رہا ہے کہ تو نے پالا تھا تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. اگر بنی اسرائیل پہ مظالم نہ ہو رہے ہوتے تو ان کی ماں کیوں مجبور ہو کر ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہاتی. ریزنیبل بات تھی لیکن فرعون نے نہیں بانی.
پھر انہوں نے دعوت دی کہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگا کہ رب العالمین کون ہوتا ہے. پھر نشانیاں دکھائیں عصا اور ید بیضا، تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے، ایسا ہم بھی لے آئیں گے. تمام جادوگروں کو اس نے جمع کر لیا اور مقابلہ کروایا. اور یہ پورا قصہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے پہلے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی. اور یہ نہیں کہا گیا قرآن میں کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن گئی تھیں، بلکہ کہا وہ سانپ نظر آنے لگیں موسیٰ کو جادو کے اثر سے. تو ہم نے کہا کہ تو پھینک دے جو تیرے ہاتھ میں. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا سا پھینکا تو وہ ان کی جو ایلوژن تھا جو انہوں نے کریٹ کیا تھا اس کو نگلتا چلا گیا، اور ہر جگہ ہر رسی رسی اور ہر لاٹھی لاٹھی بن گئی. تو جادوگر سجدے میں گر گئے کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی جادو کر ہی نہیں سکتا. ان کو پتا تھا کوئی بڑا سے بڑا جادوگر بھی یہ کرشمہ نہیں دکھا سکتا، یہ یقیناً اللہ کا معجزہ ہے. وہ ایمان لے آئے. تو اس نے اگلی چال یہ چلی کہ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ بھی کہو، ہم تو ایمان سے نہیں پھریں گے. پھر اس نے دھمکی دی ہاتھ پاؤں کٹوانے کی. تب بھی انہوں نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارے گناہ وہ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائیں. پھر یہ ذکر اس میں نہیں ہے کہ جادوگروں کے ساتھ ہوا کیا، اس کو چھوڑ کر آگے اللہ تعالیٰ نے آگے کی بات بتائی ہے کہ موسیٰ کو وحی آئی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اور فرعون نے لشکر جمع کر لیا اور کہا کہ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں، تو ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے. وہ پیچھے نکلا. پھر یہاں پر ذکر ہے کہ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا بنی اسرائیل کے اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، کوئی صورت ہی نہیں نظر آ رہی تھی بچنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. اس توکل کے بعد ان کو حکم آیا کہ لاٹھی مار پانی پر، سمندر پر، اور لاٹھی ماری اور سمندر کے بیچ سے راستہ بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے بنی اسرائیل کو اس میں سے گزار دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو اس میں غرق کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں. انہوں نے غور کیا یہ کن چیزوں کو پوج رہے ہو، پھر سوال کیا تو یہ کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں. تو جواب میں ان کے قوم نے کہا نہیں، بس ہم نے باپ دادا کو دیکھا کہ ان کی پوجا کریں تو ہم بھی انہی کی پوجا کریں. تو حضرت ابراہیم کا یہاں پہ پورا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کی. وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی رہنمائی فرماتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. وہی مجھے موت دے گا، دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور میں امید رکھتا ہوں اس سے کہ روز جزا میں میری خطا وہ معاف فرما دے گا. پھر اس کے بعد یہاں ان کی دعا ہے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما. اس کے بعد انہوں نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، منع کر دیا ان کو، اور کہہ دیا کہ مشرکوں کے لیے نہ کرو. تو حضرت ابراہیم نے پھر اس سے توبہ کر لی. پھر اس کے بعد بتایا کہ ابلیس کے لشکر سب ایک کے اوپر ایک اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور جتنے لوگوں نے یہاں شیاطین کی پیروی کی ہوگی وہ پچھتائیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں. پھر حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کہا کہ تیری پیروی تو رذیل ترین لوگ کر رہے ہیں، کہ میری رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب تو میری مدد کر، دو ٹوک فیصلہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا. پھر عاد کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حضرت ہود کی بات نہ مانی، اور حضرت ہود نے انہیں نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ نے تمہیں جانور، اولادیں، باغ اور چشمے دیے ہیں، لیکن وہ کسی طرح نہ مانے، پھر ان پر بھی عذاب آیا. پھر سمود کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے صالح کی بات کو جھٹلایا اور کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے، پہاڑ کھود کھود کر فخریہ عمارتیں اور گھر بنانے میں لگے رہتے تھے. تو حضرت صالح نے ان کو اونٹنی لا کے دی اور اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، تو ان پر بھی عذاب آ گیا. پھر حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے کہ اس نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور وہ ہومو سیکسوالٹی میں پڑے ہوئے تھے. حضرت لوط نے ان کو منع کیا کہ یہ بہت فحش فعل ہے، مت کرو، تو وہ حضرت لوط کی نصیحت مانتے نہیں تھے.
یعنی یہ کوئی جو آج کل LGBT کا ایشو اٹھا ہے کوئی نیا نہیں ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت برا عذاب ان پر نازل کیا اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. پھر اصحاب الایکہ کا ذکر ہے کہ اس نے بھی رسولوں کو چھٹلایا. حضرت شعیب نے ان کو کہا کہ بھائی پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، لیکن انہوں نے سن کے نہیں دیا، ان پر بھی عذاب آیا اور انہیں بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. فرمایا کہ اس کلام کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اور ایک روح القدس اس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتری ہے. اور اس کے بعد شعراء کا ذکر ہے کہ ان کی پیروی بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، لیکن 4 قسم کے شعراء کو اللہ نے اس سے مستثنا قرار دیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ایسے شاعر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور اللہ کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، تو وہ اس سے مستثنا ہے. یہاں پر ہماری سورہ شعراء ختم ہوئی ہے، سورہ نمل شروع ہوئی ہے. اور سورہ نمل میں حضرت موسیٰ کا قصہ پھر دوبارہ آیا ہے، لیکن تھوڑی ڈیٹیلز کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نشانیاں عطا کی، پھر مفسدوں کا کیا انجام ہوا، یہ اس میں دوبارہ بتایا گیا ہے. پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بخشی تھی، اور ان کی دعا اس میں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کے تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. یہ اس چونٹی کی بات پہ انہوں نے دعا کی تھی جس کی گفتگو سن کر وہ سمجھ گئے تھے. پھر سبا کا اس میں ذکر ہے کہ کیسے قوم سبا کے بارے میں ان کو پتہ چلا اور انہوں نے دعوت دی اور اسلام کی، اور انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ دعوت قبول کر کے آئیں تخت کون حاضر کر دے گا اس کا. تو اتنی قوت والا ایک جن تھا عفریت من الجن، اس نے کہا میں لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. لیکن ایک اور شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سے لائے دیتا ہوں. تو جیسے ہی حضرت سلیمان نے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. پھر حضرت سلیمان کی اطاعت قبول کر کے ملکہ سبا کیسے ایمان لے آئی اس کا ذکر ہے. پھر آخر میں اس میں حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے کہ کیسے ان پر تباہی آئی. یہاں سورہ نمل تو کنٹینیوڈ ہے لیکن ہمارا 19واں پارہ ختم ہوا ہے.